اور آج ماشاءاللہ یہ نوجوان ہیں، محنتی تب بھی تھے اور محنتی اب بھی ہیں، اور بالخصوص جو ان کا یہ جو حافظ ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں جہاں پہ یہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں وہاں پہ تربیت بھی کرتے ہیں۔ ہماری جتنی بیٹیاں اسٹیج پہ آئی ہیں تو ماشاءاللہ سب حجاب میں تھی، سب نے اپنے دوپٹے اڑے ہوئے تھے، ان کا کھڑے ہونے کا میں سب چیزیں دیکھ رہا تھا۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر جو ہے وہ، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ الحیاء من الایمان، کہ جو حیا ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب یہ حیا ہے کیا؟ ہم سنتے ہیں نا کہ تجھے حیا نہیں ہے، حیا کر۔ تو عربی میں حیا اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں نیکی سے رغبت ہو، جس میں نیکی سے رغبت ہو اور گناہ سے اجتناب، اس چیز کا نام جو یہ کیفیت ہے اس کو حیا کہتے ہیں۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ نہ ہوئی پیدا داغ میں بلند پروازی، خراب کر گئی شہی بچے کو صحبت داغ، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ تیری جوانی رہے بے داغ۔ تو بہت خوشی ہوتی ہے جب ہم کسی بھی رزلٹ پہ جاتے ہیں، بچوں کی پرفارمنس کو دیکھتے ہیں، تو ایک چیز کو میں اپنے جو بچے ہیں اور جو ان کے والدین ہیں، ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچے کو کسی ایک منزل کا بس کہہ دیں۔ اگر اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے کوئی استاد بننا ہے یا کوئی انجینئر بننا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا ہے، کوئی بیوروکریٹ بننا ہے، جج بننا ہے، وکیل بننا ہے، تو اس کو کہیں کہ وہ ایک شعبہ جو ہے اس کو آپ انتخاب کریں اور پھر تمام جو آپ کی تعلیمی زندگی ہے اس پہ یہ محنت کریں، بس اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ خواب بہت زیادہ دیکھے، آپ اس کو بہت زیادہ خواب دکھائیں اور پھر وہ کوئی ایک بھی کام نہ کر سکے۔ لہذا کوئی ایک کام آپ پکڑ لیں کہ ہاں میں نے یہ کرنا ہے، اور یاد رکھیں یہ قرآن پاک کا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جس کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے۔ اور اللہ پاک مجید فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا جسے آپ اپنی حالت بدلنے کا احساس نہیں ہو۔ تو یہ جو محنت ہے، شاعر نے کہا تھا نا، یہ پھول کوئی مجھے تحفے میں ملے ہیں، یہ پھول مجھے کوئی تحفے میں ملے ہیں، تم نے میرا کانٹوں کا بستر نہیں دیکھا۔ لہذا خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ کو سلا دیں، خواب تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کو پھر سونے نہ دیں۔ خواب کیا دیکھیں کہ نیند ہی اٹھتی۔ اور یاد رکھیں اس وقت جو ملک عزیز کے حالات ہیں، اگر ہماری نوجوان نسل نہ بچی تو ہمارا کچھ بھی نہیں بچی۔ لہذا ہمیں اپنے بچوں کو جہاں تعلیم دینی ہے وہاں ان کی تربیت بھی دینی ہے، وہ حال نہیں کرنا ہے۔ اور پتہ پیچھے ایک ویڈیو وائرل ہوئی نا، تو آندہ جی میں نے پیسے ہوتے پھر کہنا بسم اللہ، یعنی رشوت لینے لگا نہیں بسم اللہ پڑھنی ہے۔ یہ ہماری جاہلیت کی انتہا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنی چاہیے، اور یہ تعلیم و تربیت کون کرتا ہے؟ یاد رکھیں دو شخصیتیں ہیں جو تعلیم و تربیت کرتی ہیں، ایک والدین ہیں اور دوسرے اساتذہ ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ تم مجھے اچھی قوم دو، تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یاد رکھیں اپنے بچوں کو سچ بولنے کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو کہیں کہ جھوٹ نہیں کہنا، اپنے بچوں کو کہیں کہ ہم نے ایماندار بننا ہے، ہم نے سچا بننا ہے، ہم نے اچھا بننا ہے، ہم نے پاکستان کے لیے کچھ کر کے دکھانا ہے۔ اگر ہم نے اپنی قوم کو نہ سنبھالا تو وطن کی فکر کا ناداں، قیامت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ اور آپ کو یاد نہیں ہے کہ یہ انتہائی بہت کام ہم ہو چکے ہیں کہ ایک بیچارے لوگ لاہور میں آتے ہیں، وہ بچی گر جاتی ہے، وہ والدہ گر جاتی ہے گٹر میں، اور پوری جو ہماری مشینری ہے وہ جھوٹ بولنے پہ لگی ہوئی ہے۔ کیوں؟
کہ ہم نے تربیت نہیں اپنی قوم کی ہے. میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. لہذا میری آپ سے یہ ہاتھ جوڑ کے التماس ہے کہ خدا را اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کریں، ان کو ایک اچھا سچا مسلمان اور پاکستانی بنائیں. کیوں کہ ان کے ہاتھوں میں ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اور دو ہی چیزیں ہیں، باطی اللہ باطی رسول کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیت ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا. اور دنیا کی امامت کرنے کے ہم تب قابل ہوں گے جب پہلا فرض ادا کریں گے. اقرا باسم ربک الذی، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمی و خون سے پیدا کیا. پڑھ کے تیرا رب بہت قریب ہے. اور اس لیے ہم بار بار، میں اور سندھو صاحب، ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے کہ اپنی قوم کو ہم نے جگانا ہے، اپنی قوم کو ہم نے بیدار کرنا ہے. اپنی جو مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں ان کو ہم نے سمجھانا ہے کہ اللہ کے لیے اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو قرآن کی عادت ڈالیں. وہ قرآن پڑھیں، وہ قرآن سمجھیں، وہ قرآن پہ عمل کرنے والے بن جائیں. جس طرح حافظ صاحب نے شعر پڑھا تھا نا، وہ زمانے میں موسد سے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تار کے پورا ہو. اس لیے اس وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے، اس کی قدر و منزلت کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا. ان سیاستدانوں کی طرف مت دیکھیں، ان روایتی لوگوں کی طرف مت دیکھیں. یہ اگر نوجوان اٹھے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے وہ اپنا مقام حاصل کرے گا، دنیا میں ہماری عزت ہوگی. آج کیا وجہ ہے کہ لاہور دنیا کا گندا ترین شہر ہے، ہمارا نظام بدترین نظام ہے، ہمارا ایجوکیشن کا نظام زوال پذیر ہے. ہم اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں دے سکے، ہم اپنی قوم کو کچھ نہیں دے سکے. لہذا آج ہم سب کو مل کر یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنی قوم کو بدلنا ہے، ہم نے اس رواج کو بدلنا ہے، ہم نے اس سماج کو بدلنا ہے. اور یہ تبدیلی چینج وتھ ایجوکیشن آتی ہے. اور ڈریم نیڈ ایجوکیشن، ڈریم نیڈ ایجوکیشن. اگر آپ نے خواب دیکھنے ہیں، اگر پورے کرنے ہیں تو اس کے لیے صرف ایک ہی بات ہے، وہ تعلیم حاصل کرو. اور شاعر نے کہا تھا، جو چاہتے ہو روشن پڑھوں کا نام کرنا، جو چاہتے ہو روشن پڑھوں کا نام کرنا، تو جس نے ان کو بڑا کر دیا وہ کام کرنا. کبھی سلیم کی شارت کو تھا جس نے کاٹا، پھر اس ہلال کے خنجر کو بے نیام کرنا. بہت شکریہ، بہت شکریہ.